بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ لانگ مارچ سے قبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کی حیثیت سے تعیناتی کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رات گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں واقع چیمبر میں دو شخصیات نے 3 گھنٹے سے زائد ان سے ملاقات کی ہے۔ کیا معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہے، تفصیل کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے۔ اعتزاز احسن نے گزشتہ روز ایک بیان دیا اور اس پر بڑا ہنگامہ بپا ہوا۔ اعتزاز احسن نے اب مزید رئی سے کسر بھی نکالی ہے۔ اس سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہے، لیکن سینئر قانوندان کی حیثیت سے ہمیشہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جو گزشتہ روز انہوں نے جنرل باجوہ صاحب پر الزام لگایا اور لوگوں کا جو رد عمل آیا اعتزاز احسن کے حق میں، اس پر مزید بہت حیرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ٹیلی ویژن چینلز پر چونکہ وہ بیان نشر کرنے کی پابندی لگائی گئی، لیکن چند لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ٹی وی چینل پر، اور وہاں پر ARY پر دوبارہ اعتزاز احسن نمودار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو میرے خلاف کوئی مجھے عدالت لے جانا چاہتا ہے، کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ شریف خاندان کس طرح ہمیشہ اس ملک کا لاڈلا رہا ہے۔ اس وقت عمران خان بھی چونکہ NRO2+ کی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کہ تمام چور ڈاکو لٹیرے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ملک ان کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیسز جو اوپن اینڈ شٹ تھے، خاص طور پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا منی لانڈرنگ کا کیس، جہاں پر FIA نے چالان جمع کروایا تھا اور پورے 100 گواہان کی لسٹ مہیا کی تھی، بینک ٹرانزیکشنز اس کے اندر 17,000 سے زائد بینک ٹرانزیکشنز اس چالان کے اندر موجود تھی، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس کے مرکزی ملزم ہیں اور ان کے گرد یہ سارا کیس گھومتا ہے۔ لیکن چونکہ اب FIA اسی وزیر اعظم کے ماتحت ہے، تو اب یہ ہے کہ یہ جناب ان کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ آج یا کل وہ اس کیس سے رہا ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک پروسیس مکمل ہو رہا ہے۔ تو پوری قوم جب یہ تماشے دیکھتی ہے اس ملک کے اداروں کی، ساز باز کی، ڈیلوں کی، تو یقیناً ایک دکھ ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے بتایا ہے، وہ مزید کہتے ہیں کہ مریم نواز اور یہ نواز شریف کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی ماضی کے علاوہ۔ کوئی 6 مہینے پہلے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ساری بساط الٹ دی جائے گی۔ 1985 میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ 4 سے 6 ماہ پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس طرح عمران خان اقتدار سے الگ ہوگا اور نواز شریف عرش پر بیٹھے ہوں گے۔ مریم نواز بھی والد نواز شریف کے ساتھ لندن میں موجود ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں، یعنی انہی اپارٹمنٹس کے اندر وہ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری قوم کا منہ چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ اپارٹمنٹس کا انکار کیا، اس نظام انصاف کی آنکھوں میں دھول جھونکا، اور ادھر ہی بیٹھ کر ہم موج مستی کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل میں سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے کہ مجرم کو جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا گیا ہو؟ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یعنی کوئی مجرم آج تک مجرم اس کو بیرون ملک نہیں بھیجا گیا اس طریقے سے جیسے نواز شریف کو بھیجا گیا ہے، اور پورا اسلام آباد آپ نے بند کیا ہے۔ تو جو بھی میرے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں تاریخ کے جو پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ، آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ دبنگ جج ہیں جو ہمیشہ انسانی حقوق پر ریلیف دیتے ہیں۔ پہلے حکومت کے اندر جو اپوزیشن میں لوگ تھے یا صحافی تھے، ان کو بھی یہی سے ریلیف ملا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے پر، لیکن اگر چیف جسٹس اطہر من اللہ کو نکال لیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا جو معاملہ ہے، ججز تو سارے بڑے محترم ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسا ریلیف نہیں ملے گا جو ایک لوگوں کو امید ہوتی ہے۔ لیکن اب جو ہے
وہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے چیف جسٹس صاحب، ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی ہونی ہے۔ پچھلے 9 مہینے سے ججز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور 5 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، اجلاس کے اندر چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ ججز آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آپ کو علم ہے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس تقریباً آمنے سامنے، اور ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ کچھ ججز نے یعنی قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق صاحب اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ لیٹر لکھے، خط لکھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں۔ ایک طرف جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے 3 جو ججز ہیں، 13 ججز، ان کو مستقل کرنا ہے یا ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے آج سپریم جوڈیشل کونسل کا انتہائی عام اجلاس ہو رہا ہے، جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے یہ ججز جو ہے ان کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہوگا کہ تمام ججز کو مستقل کرنا ہے یا کسی کو مستقل نہیں کرنا۔ جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو 5 ججز کی اسامیاں خالی ہیں اس پر ڈیڈ لاک ہے، اور پچھلے 9 مہینے سے اتفاق نہیں ہو رہا۔ ججز کا جو پچھلا اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن کا، ایسے لگا کہ جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے، اور ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک مرتبہ تقسیم ہونے جا رہی تھی۔ تو اب ایک تو یہ جو ہے وہ رات گئے ایک اجلاس ہوا ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو دروازے ہیں مطیع اللہ جان انہوں نے وہاں سے اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں سے بتایا ہے کہ وہ دروازے کھلے ہیں۔ اور پھر جو ججز ہیں، جج صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں پہنچے ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ 2 حکومتی شخصیات، یعنی ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف اور دوسرے وفاقی وزیر قانون یہ اعظم نذیر تارڑ، وہ وہاں پر پہنچے، اور یہ اجلاس 3 گھنٹے سے زائد جاری رہا ہے۔ اب اس کے اندر معاملات کیا ممکنہ طور پر طے پا سکتے ہیں اور تنازع اس وقت کیا ہے، یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے مستقبل کے اندر نواز شریف کس طرح پاکستان کو تحفے کے طور پر دوبارہ لندن سے پاکستان آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اب ظاہر ہے ڈیڈ لاک ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے ان کے ساتھ ان کا تنازع کیا ہے اس وقت حکومت کا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ججز تعینات ہونے ہیں، یہ بھی افسوسناک معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت 19 لاکھ سے زائد کیسز پاکستان کی عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے۔ غریب آدمی، عام آدمی دھکے کھا رہا ہے، نہ نیچے کوئی سیشن کورٹ کے اندر سول کورٹ میں انصاف ملتا ہے، اور نہ اوپر ہائی کورٹ کے اندر بھی لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیکن ججز پورے نہیں ہوتے۔ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر جو 11 ججز ہیں ان کی اسامیاں طویل عرصہ خالی رہی اور وہ فل نہیں کی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا نظام انصاف کا پاکستانی قوم کے منہ پر ایسا تھپڑ ہے جس کا جواب بھی یہ عوام نہیں مانگ سکتی۔ اب جو تنازعات ہے، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ججز تعینات ہونے ہیں وہ خاص طور پر اہمیت کے عمل ہیں، اس پر تنازع ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ دوسرا، پچھلے دنوں چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تا حیات نااہلی کو کالا قانون کہا، یعنی یہ بات کی مبینہ طور پر، تو اب یہاں پر ظاہر ہے تا حیات نااہلی کی اگر عمر عطا بندیال خلاف بیان دے رہے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اس کا تو راستہ ہموار ہو رہا ہے، تو کچھ لے دے کے تحت ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو بھی کریں گے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہیں گے، غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن نون لیگ کی حکومت سے کم از کم یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی سے ہٹ کر کام کرے، کیونکہ وہ اپنا مفاد دیکھیں گے۔ وہ ضرور ان اپوائنٹمنٹس کے تناظر کے اندر دیکھیں گے کہ ہمارے جو قریبی ججز ہیں، کم از کم ایسے ججز وہ سپریم کورٹ میں آئیں جو تا حیات نااہلی جو ہے اس کو کفر سمجھتے ہوں، وہ اس کے قائل نہ ہوں۔ تو اب یہ جو نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، یہ 3 گھنٹے سے زائد
رات گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے چیمبر میں جو ملاقات بیان کی گئی ہے مطیع اللہ جان کی طرف سے، اور انہوں نے وہاں سے لائیو اس کو کور کیا ہے، یہ یقینی طور پر انڈیکیشن دے رہی ہے کہ شاید نواز شریف کی واپسی کے سلسلے میں تا حیات نیالی کا ایک تو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یہ اب قانون سازی بھی ہونے جا رہی ہے، تقریباً پی ٹی آئی کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ یہ تا حیات نیالی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر حکومت جو ہے وہ کھلے عام یہ بات کر رہی ہے، تو یہ تا حیات نیالی کا معاملہ ختم ہو رہا ہے اور عمران اس کے ذریعے نواز شریف واپس آئیں گے، اور جو پاناما کا کیس ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے کی تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نائل کیا تھا، وہ ہوں گے، اور پھر جو نیب کے اندر ترامیم ہوئی ہے اس کے تحت جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس ہے اس کے اندر تو ہماری معزز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں اس نے ایسے پیراگراف وہ لے کر آئے ہیں جس کے تحت نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ وہاں سے بری ہوں گے، پھر سپریم کورٹ کی نائلی ان کی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اگلے چند مہینوں کے اندر نواز شریف کی پاکستان واپسی کا رستہ ہموار ہوگا۔ تو یہ جب ڈیلیں ہوتی ہیں، جب یہ اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں، تو یقیناً حکومت نون لیگ کو اور وہ کچھ حاصل کیے بغیر جو ہے وہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ کرے، یہ معاملہ جو ہے وہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دو حکومتی شخصیات کی یہ جو ملاقات ہے اس کا ایک اثر آج جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی مستقلی ہونی ہے یا ان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اس میں نظر آئے گا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس اطہر من اللہ لانگ مارچ سے پہلے اسی کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے گا، اور پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، جو ایک پورا پلان ہے اس حکومت کا، اس میں سمجھا جا رہا ہے کہ جو باقی ججز ہیں وہ زبردست چونکہ ججز ہیں، زبردست زندہ باد ججز ہیں پاکستان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، تو پھر یہ جو ریلیف ابھی مل رہا ہے عمران خان کو، جیسے ابھی آج ہی عدالت سے ان کی عبوری ضمانت جو ہے راہداری ضمانت منظور ہوئی ہے، تو اس طرح کے ریلیف ان کے جو ہے وہ بند کیے جائیں گے جیسا چاہیں گے۔ وہ جو بڑے گھر والے ہیں وہ جیسے مینج کرتے ہیں اداروں کو، تو جیسے مینج کرنا چاہیں گے تو وہ اس طریقے سے ان کی کوششیں ہوں گی، جو ماضی کے اندر بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ تو یہ 3 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی جو میٹنگ ہے، اور پھر چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اطہر من اللہ، وہ شاید آخری ریلیف ان دنوں کے اندر دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، جو بھی دینا ہے۔ تو آنے والے جو وقت ہے اس کی پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن لگتا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے ہیں، جو ہمیشہ جو بڑے بنے ہیں، انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے ہیں اور وہ اسی اندھیر نگری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے گا، جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔